السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خلافت کے پہلے دن ہی جو سب سے اہم اور بڑا مسئلہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش ہوا، وہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا مقدمہ تھا، جنہوں نے پہلے ہرمزان، پھر جنیفہ اور اس کے بعد ابو لولو کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا۔ دراصل یہ تحر قتل کا مقدمہ تھا جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی سخت آزمائش تھا۔ ان تینوں کے قتل کا مختصر سا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ابو لولو ملعون نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا اور پکڑے جانے کے خوف سے خود اپنی بھی جان اسی خنجر سے لے لی تھی، تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں ایک مکان میں منتقل کر دیا گیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس دوران ان کو کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو لولو ہرمزان جو کہ مسلمان تھا اور جنینا جو کہ عیسائی تھا، ان کو ایک جگہ بیٹھے گفتگو کرتے دیکھا تھا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو سب کھڑے ہو گئے اور خنجر ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ وہی خنجر تھا جس سے ابو لولو نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا تھا۔ یہ بات جب عبداللہ ابن عمر بن خطاب نے سنی تو اپنے والد محترم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ننگی تلوار لیے ہوئے نکلے اور ہرمزان تک پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ جنینا کے پاس پہنچے اور اسے بھی قتل کر کے اس کی پیشانی پر تلوار کی نوک سے صلیب کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد آپ ابو لولو کے گھر پہنچے اور اس کی بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ خبر پورے مدینہ میں آگ کی طرح پھیل گئی اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت نماز پڑھانے پر مامور کیے گئے تھے، آپ نے فوراً مداخلت کی اور لوگوں کو بھیجا تاکہ عبداللہ ابن عمر بن خطاب کو مسلمانوں کے قتل سے روکا جا سکے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور ان سے تلوار چھین لی اور انہیں قید کر لیا گیا تاکہ انہیں خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ وہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ اور دوسری طرف امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام بشمول امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیعت کے معاملے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے بیعت کے معاملے سے فرصت پائی تو ان صحابہ کرام کو اپنے پاس مشاورت کے لیے بلا لیا جو عبداللہ ابن عمر کے اس عمل پر بات کرنے آئے تھے۔ در حقیقت مشاورت اس بات کے لیے تھی کہ عبداللہ ابن عمر بن خطاب نے خود ہی انتقام لیا اور وہ بھی بلا دلیل انہوں نے ناحق ایک مسلمان اور 2 ذمیوں کا خون بہایا، اور اب یہ قاتلوں کی لائن میں کھڑے ہیں اور اب ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے۔ ناظرین، یہاں جید صحابہ کرام 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ دونوں طبقوں نے امیر المومنین کے سامنے اپنی اپنی رائے رکھ دی تھی۔ فقہا اور اہل بصیرت نے کہا کہ جن میں امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل تھے، انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے قصاص لینے کا خیال ظاہر کیا، اس لیے کہ انہوں نے کھلے طور پر اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حدود سے تجاوز کیا تھا۔ اور دوسری جماعت جس میں کہ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد شامل تھی، انہوں نے یہ کہہ کر رائے دی کہ کل امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو آج کیا ان کے بیٹے کو قصاص میں مار دیا جائے گا؟ یہاں حضرت عمر بن عاص نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو رائے دی کہ اللہ نے آپ کو اس قضیہ سے بچا لیا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، آپ اس میں مداخلت نہ کیجیے۔ الغرض یہ ایک انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا معاملہ تھا جس پر خلیفہ وقت کو فیصلہ کرنا تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے سب کی رائے لینے کے بعد جو فیصلہ کیا، تاریخ دانوں کا اس پر اتفاق نظر نہیں آتا، کیونکہ بعضوں کا کہنا ہے کہ آپ نے سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی رائے کے موافق فیصلہ فرمایا اور قصاص کا حکم دیتے ہوئے عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرمزان کے لڑکے کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ ان سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لے۔ لیکن اس کے برعکس کثیر مورخین کا کہنا ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے یہ فیصلہ کیا تھا، یعنی آپ نے یہ حکم فرمایا کہ میں ہرمزان اور دوسرے مقتولین کا ولی ہوں اور میں قاتل یعنی عبداللہ ابن عمر کو معاف کرتا ہوں اور بیت المال میں رکھے ہوئے اپنے مال سے خون بہا ادا کرتا ہوں۔
محققین کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی افتاد طبی کے پیش نظر یہی خیال ان کی سیرت سے میل کھاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خلافت کا آغاز ایک قریشی نوجوان یعنی خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے خون سے ہو، لیکن دوسری طرف وہ ایک مسلمان اور دو ذمیوں کے خون سے بھی چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ایک طرف تو عبداللہ ابن عمر کو قتل ہونے سے بچا لیا اور دوسری طرف اپنے مال سے مقتولین کو معاوضہ بھی ادا کر کے خوش کر دیا، اگرچہ یہ فیصلہ آپ کے مدبرانہ سیاسی نقطۂ نظر کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف خاندان فاروق اعظم بلکہ قبیلہ فاروق اعظم بنو عدی کی دلی تسلی ہوئی، بلکہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ بھی جڑے رہے۔ مگر مسلمانوں کی ایک جماعت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے سے ناخوش تھی، اور اسی جماعت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی عبید اللہ ابن عمر کو اپنے زمانہ خلافت میں پا لیتے تو یقیناً ان پر قصاص کی حد جاری فرما دیتے۔ اب چونکہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت تھے اور مسلمانوں کے معاملات کے والی تھے، تو والی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ معاف کر دیتے، جو آپ نے بخوبی کیا، اور اپنے مال سے دیت ادا کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بہرحال امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا استقبال جس سیاسی مسلک سے کیا، اس میں آپ کی تصویر ایک ایسے شخص کی تصویر نظر آتی ہے جو رحم دل اور نرم طبیعت کا ہے، صلح پسند ہے اور دلوں میں بیٹھے ہوئے دشمنی کے جذبات سے بچنا چاہتا ہے، خصوصاً نجش کے وہ جذبات جو ممتاز مہاجرین اور ان کی اولاد کے دلوں میں تھے۔ اس سیاست کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ کچھ لوگ خوش اور کچھ ناراض ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آغاز ایک ایسے ماحول میں ہوا جو شکوک اور اختلافات سے گھرا ہوا تھا۔ اگر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے اور ان کے سامنے کسی نوجوان قریشی کا مقدمہ پیش ہوتا، پھر وہ کیسے ہی خاندان کا فرد اور کیسے ہی باپ کا بیٹا کیوں نہ ہوتا، وہ ایک پختہ کار کی طرح اپنا فرض انجام دیتے۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے اپنے دور خلافت کے آغاز میں پیش کیے گئے پہلے مقدمہ کا فیصلہ کیا، اس میں نرمی و نرم دلی کے نقوش ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ظالم کے ظلم، شریر کے شر اور حاسد کی حسد سے اپنی حفاظت میں رکھے اور کامل ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ تاریخ پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی تاریخ پر مبنی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔